بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ رعد اس کی شروعات ہو رہی ہے الحمدللہ، اور رعد کا مطلب ہے بادل کی گرج، اور اس سورہ کا نام علامت کے طور پر رعد رکھا گیا ہے۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے سورہ میں بادل کی گرج کے بارے میں بات نہیں کی گئی، بلکہ ایک جگہ اس کا ذکر آیا ہے، تو اس کو لے کر علامت کے طور پر، پہچان کے طور پر اس سورہ کا نام سورہ رعد رکھ دیا گیا ہے۔ رعد کے معنی ویسے تو بادل کی گرج کے آتے ہیں، اور بعض مفسرین ایسا کہتے ہیں کہ رعد جو ہے تو وہ جو بادلوں کو ہانکنے والے فرشتہ ہے اس کا نام ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو اس کا جو زمانہ نزول ہے اس پر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ بھی اسی دور کی ہے جس میں سورہ یونس، سورہ ہود اور اعراف وغیرہ نازل ہوئی، اور سورہ یوسف بھی، یعنی مکی دور کا آخری دور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو 13 سال کا قیام کیے تھے اس میں تقریباً آخری دور کی یہ صورتیں ہیں، اور اس کے انداز بیان سے صاف یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک بڑی لمبی مدت گزر چکی ہے، اور جو مخالفین تھے، جو کافرین تھے، مشرکین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے تھے، اور مومنین جو سچے اہل ایمان تھے، جو ایمان لا چکے تھے اور اپنا تن من دھن سب اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر رہے تھے، ان کی یہ تمنا تھی کہ کاش کوئی معجزہ ہی دکھا کر ان لوگوں کو صحیح راستے پر لے آیا جائے۔ اور ہم آگے پڑھیں گے اس سورہ میں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ ایمان کا راستہ دکھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اگر جو حق کے دشمن ہیں، جو کافر مشرک ہیں، ان کی رسی دراز کی جا رہی ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہمیں گھبرا جانا چاہیے۔ پھر آگے ان کفار کی ہٹ دھرمی کا بھی مظاہرہ اس میں ہوتا ہے، جس سے پھر آگے اللہ تعالیٰ آگے کے کچھ آیت میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں تو یہ لوگ نہیں مانیں گے، اور اس واقعے کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر ڈالیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مکی دور کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ اور اس سورہ کی ابتدا ہی جو ہے اس کی ابتدا اس طریقے سے کی گئی ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، مگر لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے، اور یہ پوری سورہ جو ہے اسی مرکزی مضمون کے گرد میں گھومتی ہے، اور اس میں بار بار توحید، رسالت اور آخرت کی سچائی کو ثابت کیا گیا ہے، اور ایمان لانے کے اخلاقی اور روحانی فوائد بھی سمجھائے گئے ہیں، اور ان کو نہیں ماننے کے نقصانات بھی اس سورہ میں بتائے گئے ہیں، اور یہ بھی ذہن نشین کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کفر جو ہے سراسر ایک حماقت اور جہالت ہے۔ پھر یہاں پر صرف لوگوں کو مطمئن کرنا نہیں بلکہ دلوں کو ایمان کی طرف کھینچنا بھی ہے، اس لیے صرف منطقی طریقے سے استدلال نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو دلیل اور گواہی کے طور پر پیش کرنے کے بعد پھر ٹھہر کر ان لوگوں کو کہیں پر ترغیب بھی ہے، مطلب ڈرائے بھی جا رہا ہے، ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے، مشفقانہ انداز میں سمجھایا بھی جا رہا ہے تاکہ جو نادان اپنی ہٹ دھرمی سے باز آ جائے۔ اور اس سورہ میں جگہ جگہ مخالفین کے اعتراضات کا ذکر کیے بغیر ان کے جوابات دیے گئے ہیں، اور ان شبہات کو بھی رفع کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے تھے یا مخالفین کی طرف سے ڈالے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ اہل ایمان کو بھی تسلی دی گئی ہے جو تقریباً 11-12 سال کی طویل اور سخت کوشش کی وجہ سے گویا کو تھکے جا رہے تھے اور بے چینی کے ساتھ کوئی غیبی امداد کے منتظر تھے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ جگہ جگہ سمجھا رہے ہیں۔ اب ہم اپنی اصل آیتوں پر آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، حروف مقطعات ہے نا۔ تل کا آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ مطلب جو کفار مکہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ انہوں نے گڑھ کر لائے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ جادو ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو ایک کتاب کی آیتیں ہیں، اور کتاب وہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں شروع دن سے محفوظ رکھی ہے، اور پھر اس میں سے ہدایات گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ضرورت پڑنے پر زمین کی طرف اترتی رہتی ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ چیز جو آپ کی طرف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے وہ سچ ہے۔ کیا چیز نازل کی گئی ہے؟ توحید، دنیا کے بنانے والے ایک اللہ تعالیٰ ایک ہی خالق ہے۔ نہ صرف وہ خالق ہے بلکہ مالک بھی ہے، نہ صرف وہ مالک ہیں بلکہ اس کی تدبیر بھی کر رہے ہیں، اس کا انتظام بھی چلا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اور پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیے، کچھ جیسے چاہے چلے، جو چاہے ہو جو چاہے نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پورے سسٹم کو چلا بھی رہے ہیں، اور پھر بعد میں یہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر جب ایک عقل و شعور اور سمجھ انسان کو عطا کر کے ساری نشانیاں دی تھیں، تو پھر جو ظالم ہیں وہ جو مظلوموں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، تو ان ظالمین کو ان کے ظلم کا بدلہ بھی ملنا چاہیے، اور مظلوموں کی فریاد رسی بھی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت بھی بنائی ہے۔ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، توحید اور آخرت، یہ بالکل سچ ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ اکثر لوگ جو ہیں، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک عرصے تک کتنے کم لوگ ایمان لائے تھے، یہاں تک کہ مدینہ کی طرف ہجرت بھی جب کی گئی اس وقت تک بھی بہت زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں سچ ہے، حق ہے۔ یہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، یہ سب بالکل حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے قائم کیا، اٹھایا، بلند کیا، اور بغیر عمد ترونہا مطلب تم دیکھ رہے ہو، یا پھر ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ ایسے ستونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اٹھایا جو تمہیں نظر نہیں آتے، اور واقعی ایسا ہے۔ ابھی ہم جو گریوٹی کا قانون پڑھتے ہیں، کشش ثقل جو ہے، جس نے زمین ہے، سورج ہے، ستارے، سیاروں کو اپنی اپنی جگہ پر گویا باندھ رکھا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی کشش ثقل، یہ تو سائنس نے تحقیق کر کے بتائی ہے۔ اور ابھی اس سلسلے میں شاید کوئی تحقیق نہ ہو پائی کہ یہ آسمان کس طریقے سے بلند ہیں بغیر ستونوں کے، ورنہ ہم تو اگر ایک چھوٹی سی چھت بھی بنانا چاہیں تو بغیر ستون کے نہیں بنا سکتے، ستون اس میں لازمی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ اتنا بڑا آسمان تا حد نظر، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آسمان کی وسعت کہاں سے کہاں تک ہے، کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پر ختم ہو رہی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے، بغیر کسی پلر کے اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا رکھا ہے۔ یہ ایک نشانی بتا رہے ہیں غور و فکر کرنے والے کے لیے، جو دماغ کا استعمال کریں گے، یہ ایک بڑی نشانی ہے، اور اسے دیکھ کر کوئی بھی پکار اٹھے گا کہ ایک بڑی ہستی ہے جس نے اس کام کو کیا ہے، یہ خود بخود نہیں ہو گیا ہے۔ بعض جو دہریے لوگ ہیں، دہریے ان لوگوں کو کہتے ہیں ملحد، جو اللہ تعالیٰ کا سرے سے انکار کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی اور خود بخود اس کا نظام چل رہا ہے، اور جب وہ لوگ ایسی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اتنے ہزار سال بعد دنیا ختم ہو جائے گی، بس ان کا اتنا ہی عقیدہ ہے۔ لیکن ہمارا جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس دنیا کو بنایا ہے، اور وہی اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے یہ دنیا کا نظام چلے گا، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر دوسری جو دنیا ہوگی آخرت، اس میں ہر ایک کے کیے کا حساب کتاب کر کے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے صحیح ٹھکانے پر پہنچا دیں گے۔
یہ ہمارا اٹل پکا عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اٹھایا، ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے کہ اس کا عرش کیسا ہے، اس پر جلوہ افروز کیسا ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی جسم نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، تو یہ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جو مفہوم احادیث سے اور مفسرین نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام سنبھالے۔ ایسا نہیں ہے کوئی ایک تخت پر بیٹھ گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے انتظام کو سنبھال رہے ہیں۔ استویٰ علی العرش کا مطلب یہ ہے، اپنے ہاتھ میں رکھ کے پورا انتظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو بھی ایک قانون کا پابند بنائے ہیں۔ سورج بھی جو ہے تو مقررہ مدت، مقررہ وقت پر نکلتا ہے، مقررہ وقت پر ڈوب جاتا ہے۔ سورج سے اللہ تعالیٰ جو کام دینا چاہتے ہیں سورج وہی کام کرتا ہے، دنیا میں روشنی دیتا ہے ہمیں، اور پھر اس کے اندر جو شعاعیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے بہت ساری فائدہ مند شعاعیں بھی ہمیں ملتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کے ذریعے سے ہمارے اناج غلے وغیرہ بھی اگتے ہیں، اور سورج کی روشنی اگر نہ ہو تو یہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے نہیں ہوتی۔ تو شمس اور قمر کو نام لینے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نشانیوں کے طور پر انہیں پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نشانی ہے، سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، سورج کے ذریعے سے ہمیں تمام کام ہم جو لیتے ہیں، ہے نا۔ سورج ایک ابھی جو گرمیوں کے دن آ رہے، یہ 3 اور 4 مہینے جو ہوں گے پورے سال کے میں بہت اہمیت کے حامل ہوں گے، کہ پورے سال کا اناج، دالیں، غلہ پورا سوکھ کر اور ہمارے گوداموں میں پہنچ جائے گا۔ اور یہ 3-4 مہینے اس فصل اگتی ہے، 3-4 مہینے سکھانے کے لیے لگتے ہیں، اور پھر باقی دن یہ اسٹور کر کے ہم پورا سال ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوتی۔ کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سارے سسٹم بنائے ہوئے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی پودے کو یا کسی بھی جو درخت ہوتا ہے اسے اگر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تو اس کے اندر ہرا رنگ نہیں آتا ہے۔ اگر ہم سائے کے اندر، گھر کے اندر کوئی چھوٹا سا پودا اگ جاتا ہے، کوئی بیج گر جاتے اگ جاتا ہے، تو اس کے اندر سفید یا پیلا پن ہوتا ہے، ہرا پن نہیں آتا، سبزہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ سورج کی روشنی سے یہ چیز کیسے کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کُلٌّ یجری لأجل مسمى، کہ ہر چیز، اس نظام کی ہر چیز ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہی ہے۔ اجل مسمى کا لفظ لایا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چل رہی ہے، ایک مقررہ وقت تک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ دنیا کا خاتمہ بہرحال ہونا ہے، اور دوسری دنیا سے ہمیں سابقہ ضرور پڑھنا ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اللہ تعالیٰ سارے معاملات کی تدبیر فرما رہے ہیں، اور پھر نشانیوں کو بھی صاف صاف کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم تمہارے رب کی ملاقات کا یقین رکھو۔ یہ آخرت کا ذکر آ گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید بتائی کہ ایک تنہا اکیلے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو بنا کر اس کا نظام سنبھال رہے ہیں، چلا رہے ہیں، توحید۔ اب یہاں پر لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھو۔ جب تم یہ سب نشانیاں دیکھو گے، آسمان دیکھو گے، سورج دیکھو گے، چاند دیکھو گے، اور اتنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی ہے، اتنا بڑی جسامت کا سورج، اگر اس سے بہت لاکھوں گنا چھوٹا سا بھی ایک سورج دنیا والے چاہیں تو بنا نہیں سکتے، اور اگر بنانے کی کوشش کیا تو اتنے زیادہ اخراجات آئیں گے کہ دنیا والوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بنا کر ان کو صحیح سسٹم کے ساتھ چلا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کا خاتمہ کیوں نہیں کر سکتے؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تمہاری رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا، اب یہاں تک تو آسمان کی ساری چیزوں کی نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے، آسمان، سورج اور چاند اور ان کا چلنا، جاری ہونا،
ان کا جو ہے تو حرکت کرنا، ان کا گھومنا اپنے مدار اور محور کے گرد، یہ ساری چیزیں بتا رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ زمین کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین کو دراز کیا ہے نا، زمین گول ہے لیکن ہمیں کہیں سے ایسا نہیں لگتا کہ ہم گول چیز پر کھڑے ہیں، کبھی لڑک رہے ہیں، کہ اس کو دراز بھی کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں پہاڑ بھی گاڑ کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ۔ رواسیہ، پہاڑ جو ہے اس کو ایک میخوں کی طرح، کھوٹوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے گاڑ رکھے ہیں، جو پہاڑ ہمیں اوپر نظر آتے ہیں اتنے ہی بڑے زمین کے اندر بھی وہ پہاڑ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ پہاڑ اور دریا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہائے، زمین، پہاڑ اور دریا۔ اب ان نشانیوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی طرف، اس کی ربوبیت کی طرف، اس کی حقانیت، سچائی کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں۔ اب اس کے آگے اور بڑھ کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر قسم کے پھلوں سے اللہ تعالیٰ نے دو جوڑے پیدا کیے۔ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارِ، صرف یہی نہیں بلکہ رات اور دن کو، ان پر رات اور دن بھی طاری کرتا ہے۔ یہ بھی کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بالکل مقررہ وقت پر جو ہے تو دن کا خاتمہ ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، مقررہ وقت پر رات کا خاتمہ ہوتا ہے، دن آ جاتا ہے۔ سال کے پورے سال میں دن اور رات کی جو مقدار وہ گھٹتے بڑھتے رہتی ہے، لیکن جس آج اس سمجھ لو ابھی 2023 میں جس تاریخ کو سورج جتنے بجے نکلا ہے، ہزار سال سے اس تاریخ کو اتنے ہی بجے وہ نکل رہا ہے، اتنی بجے وہ ڈوب رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا پکا سسٹم، یغشی اللیل النہار، رات کو اور دن کو جو اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں ایک کے بعد ایک۔ اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر صرف رات ہی رات ہو، دن نہ ہو، تو ہمارے کام جو ہوں گے کام کرنا ہمارا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو دن کی روشنی میں جو اتنے سارے کام دنیا میں انجام پاتے ہیں، ان کو انجام دینا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر صرف دن ہی دن رہے، اجالا ہی اجالا رہے، تو ہمارے جسمانی اور ذہنی سکون حاصل کرنا ہمیں مشکل ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے دن ضروری ہے اسی طریقے سے رات بھی ضروری ہے، اور جس طریقے سے رات ضروری ہے دن کا بھی آنا ضروری ہے۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ بالکل مقررہ وقت پر، دن بالکل روشن کہ ہم چاہنے کے باوجود بھی پوری کھڑکی دروازے بند کرنے، پردے بھی لگائیں تو رات کے جیسا اندھیرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر رات میں ہم کتنی بھی زیادہ لائٹنگ کر لیں، دن کی جیسی روشنی ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے قوم کے لیے۔ جو لوگ غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر کوئی بھی نشانی نہیں ہے۔ آسمان دیکھ لیں چاہے زمین دیکھ لیں، سورج دیکھیں چاند دیکھیں، دن آئے رات جائے، کچھ بھی ہو، زمین سے پھل اگے، درخت اگیں الگ الگ قسم کے، ان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے اس میں۔ جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، اللہ تعالیٰ کی ملوکیت پر، اس کی ساری صفات پر غور کرتے ہیں، تو انہیں سب چیزوں کی حقیقت بالکل کھل کر ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اب زمین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ معلومات دے رہے ہیں۔ الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں، متجاورات، ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی ہیں بالکل، لیکن ملے ہوئے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ جب ہم سفر کرتے ہیں کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دور زمین جو ہے مٹی کالی ہوتی ہے، پھر کہیں پر سفید مٹی بھی آتی ہے، کہیں پر لال کلر کی مٹی بھی آتی ہے، لال پتھر بھی آتے ہیں، کالے پتھر بھی آتے ہیں، پیلے کلر کے بھی پتھر آتے ہیں۔ تو قطع متجاورات، یہ جو ملے ہوئے ہیں متصل تو ہیں، لیکن سب کی ترکیب، خاصیتیں، قوتیں اور صلاحیتوں میں اور پیداوار میں، یا پھر یہ کہ جو کیمیکل یا پھر معدنی خزانے ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ زمین میں کہیں کوئی خزانہ پایا جاتا ہے، کہیں پر سونے اور چاندی نہیں نکلتے ہیں، تو کہیں پر جو ہے تو تیل نکلتا ہے، کہیں پر ہیرے اور موتی بھی نکلتے ہیں، ہیرے وغیرہ بھی نکلتے ہیں۔ تو ہر زمین کی صلاحیت ہر جگہ کی الگ الگ ہے۔
تو یہ تمام الگ الگ جو زمین کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اپنے اندر اتنی زیادہ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو فائدہ ان سے حاصل ہوتا ہے اس کو ہی ہم دیکھ لیں کہ ہر چیز سے، ہر زمین سے الگ الگ جو ہے تو ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو قطع متجاورات ہے نا، جو الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں اور ملے ہوئے ہیں بالکل۔ وجنات من عناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان، انگور کے باغات، یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ صرف انگور ہی نہیں، لیکن انگور اللہ تعالیٰ خاص طور سے ذکر کرتے ہیں جنت کی نعمتوں کے لیے بھی اور دنیا میں کے لیے بھی۔ اور کھیتیاں اور کھجور، صنوان غیر صنوان، ایک تنے والے اور دو تنے والے۔ کھجور کے اندر ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے درخت ایسے ہوتے ہیں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جڑ سے ایک ہی تنا نکلتا ہے، صنوان، اور بعض جو ہوتے ہیں ایک جڑ سے دو یا زیادہ بھی تنے نکلتے ہیں۔ تو یہ صنوان غیر صنوان دو طریقے کے ہوتے ہیں کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں۔ یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں لیکن الگ الگ انداز سے اگتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت حکمت ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم مزے میں کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ کھجور ہی لے لیں ہم، کھجور میں کتنی قسمیں آتی ہیں، بعض بہت زیادہ افضل، بہت زیادہ مطلب اس میں بہت زیادہ خصوصیات ہوتی ہیں، تو اس کو مہنگی جو ہم کہتے ہیں، تو اور کچھ جو ہے تو وہ سادی ہوتی ہیں۔ تو نفضل بعضها علی بعض، ایک ہی زمین سے اگ رہے ہیں، ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، لیکن کچھ کے فوائد میں کمی ہے، کچھ کے فوائد میں زیادتی ہے، تو یہ بھی ایک نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان تمام چیزوں میں بھی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے، سمجھنے والی قوم کے لیے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو تعجب کرنا ہے تو ان کے اس قول پر تعجب کیجئے، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، مطلب تعجب اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، بلکہ تعجب اس بات پر ہونا چاہیے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم مٹی بن جائیں گے اس کے بعد دوبارہ ہم کو زندہ کیا جائے گا، ان کو اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ جب ہم مر کر بالکل مٹی ہو جائیں گے، زمین کا حصہ ہو جائیں گے تو ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ان کے نزدیک یہ بہت تعجب خیز بات ہے۔ اولئک الذین کفروا، جو لوگ ایسا کہتے ہیں، کفروا بربہم، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ اتنی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ ایک ہی زمین سے، ایک ہی پانی سے الگ الگ رنگ کے پھول، الگ الگ رنگ کے مزے کے، خوشبو کے پھل بھی نکال سکتے ہیں الگ الگ فوائد کے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں نہیں قادر ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں، مطلب آخرت کو جھٹلاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ اور وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ طوق کس کو کہا جاتا ہے؟ گلے میں جو ہے تو وزنی سا کچھ گول جو بھی چیز ہوگی اسے طوق کہا جاتا ہے۔ تو یہ طوق اور بیڑیاں کنہیں پہنائی جاتی ہیں؟ جو قیدی ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، تو یہ کافرین مجرم کی حیثیت سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بیڑیوں کا بھی ذکر آتا ہے کہیں پر طوق، ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا، کہیں بھی نہیں جا سکیں گے، طوق ڈالے ہوئے جہنم کی آگ میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ لوگ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی پوری زندگی ان کو دی سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، قوت دی اللہ تعالیٰ نے، دماغ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے خداؤں کو معبود بنا لیں گے، کسی کو بھی رب ٹھہرا لیں گے، اور پھر اتنا ہی نہیں کریں گے۔ جو لوگ کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، الوہیت کو تسلیم نہیں کرتے تو اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتے ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتے ہیں تو پھر مخلوق کے ساتھ جو چاہے کام کرتے ہیں، جتنا چاہے ظلم کرتے ہیں۔ تو جب وہ ایسا کرتے ہیں،
ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مظالم ہو رہے ہیں نا کافرین مشرکین کی دور حکومت میں، پوری پوری بستیوں پر بلڈوزر چلا دیا جا رہا ہے، یا پھر یہ کہ لوگ موب لنچنگ کا شکار ہو رہے ہیں، اور وہ کرنے والوں کو لوگ استقبال کر رہے ہیں، پھول ہار کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا ان کو بدلہ تو ملنا چاہیے نا کچھ نہ کچھ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت قائم کی ہے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے اپنے آپ کو رب اعلیٰ مان کر یہ سارے مظالم کر رہے ہیں، ان کو بھی تو ان کے مظالم کا بدلہ ملنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کی ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کیوں بنائی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے ظالم ہے، نعوذ باللہ، ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے جو اس کے اعمال کے طور پر اس کے مستحق ہوں گے۔ ان کا عمل، پورا اعمال نامہ دیکھا جائے گا، چیک کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، لوگوں کی گواہی اس پہ لی جائے گی، اس کے بعد انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بغیر ثبوت اور گواہی کے کوئی بھی کام نہیں کریں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ لوگ اچھائی سے پہلے برائی کی جلدی مچاتے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مَثُلَاتٌ، حالانکہ ان کے سامنے جو ہے تو عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ بھلائی سے پہلے برائی کیسے؟ لے آؤ نا عذاب، لے آؤ، عذاب کیوں نہیں لاتے؟ تو بھلائی کو تو قبول نہیں کرتے، عذاب کے مطالبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ اللہ آج ہی ہمارا حساب لے لے، کیوں آخرت کے لیے رکھا ہے؟ نعوذ باللہ، آخرت کے انکار کرنے والے ایسے ایسے جملے بھی ان کے منہ سے نکلتے ہیں کہ آج ہی ہمارا حساب لے لو نا، کیوں آخرت کے لیے ہمیں رکھ چھوڑے ہو؟ اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کسی سورہ میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اگر یہ دین حق ہے، یہ جو نبی لائیں یہ سچ ہے، اور آپ کے پاس سے اگر ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، یا پھر ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آتے۔ ایسے ایسے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ برائی کی جلدی مچاتے ہیں، عذاب کی جلدی مچاتے ہیں بھلائی سے پہلے۔ حالانکہ عبرت ناک مثالیں دیکھ چکی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں دیکھی ہے، ساری قوموں کے واقعات ان کی نظروں سے گزر چکے ہیں، ان کے سامنے وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود کے واقعات، تمام لوگوں کے واقعات سے لوگ واقف ہیں، اس کے بعد بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک تمہارا رب لوگوں پر ان کی زیادتیوں کے باوجود بھی بخشش کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ معاف ہی کرتے ہیں، لیکن جہاں پر بہت انتہا ہو جاتی ہے تو وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر تمہارا رب بہت سخت عذاب بھی دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، ایسے آیتیں پہلے بھی گزر چکی ہے۔ یہ کافرین کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نشانی کیوں نہ اتری جس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما انت منذر، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دینا ضروری نہیں سمجھے، فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خبردار کرنے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے، اور وہ رہنما اسے صحیح طریقے کی رہنمائی کرتا ہے، صحیح جگہ پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے اس انجام سے ڈراتا ہے۔ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہاد، یہاں پر حادید ہے اصل میں ہدایت دینے والا، تو اس کو یا کو ساکن کر کے اور دال کو زیر دے دیا گیا، تو ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا موجود ہے۔ یہ ساری نشانیاں زمین میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اب جو ان نشانیوں کو مانے تو ٹھیک ہے، اور جو نہیں مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے انتظام کر رکھے ہیں۔ آگے بھی بہت سارے نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔